نگاہ کرم ہی میری لاج ہے،
ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نظر کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اختاری، بادشاہی، شہنشاہی، ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے، جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا نامدار بہتر حسن و جمال، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے امام میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ کتابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین نظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، جڑی آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، کائنات دا مالک و خالق اعلان فرماندا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کلے دی اطاعت کرنی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں دی اطاعت کرو گے کامیابی مقدر بنے گی۔ اگر اللہ تے او دے رسول وچوں کسی ایک ہستی دی بھی اطاعت کو چھوڑ دیتا، ولا تبطلوا اعمالکم، اس وجہ تو اللہ تواڈے عملاں نوں ضائع کر دے گا۔ پتہ اس آیت تو یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اندر کوئی بھی نیکی کا کام ہوئے، انہوں اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری اطاعت گزاری کرنا چاہیے۔ انسان نہ اپنی مرضی نال کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ اپنے کسی بڑے دی مرضی نال کر سکتا ہے، بلکہ مرضی چلے گی اللہ رب العالمین دی چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ چلے گا۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے، تو دنیا میں رہ کے میری مرضی دے مطابق زندگی گزار، میرے احکامات دے مطابق اپنے دن اور رات بسر کر، میری مرضی کو اپنا۔ اگر تو دنیا رہ کے میری مرضی کو اختیار کیتا، میری رضا دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریا، تو یاد رکھ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت اعلان فرمان کے میرے بندے دنیا رہ کے تو میرے حکمہ دا پابند رہا، میری مرضی دے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، آج جا جو کہے گا تیرا رب اسے طرح کرے گا، جو منگے گا تیرا رب تینوں عطا کرے گا۔ تیری ہن مرضی چلے گی، تیری ہن رضا چلے گی، تیری ہن خوشنودی چلے گی، تو اللہ رب العزت
انسان نو اس بات دا حکم دے رہے نے کہ ایمان لیاؤن تو بعد اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اسی نماز دے توفق نو بیان کیتا سی، کچھ حصہ نماز دا پہلا بیان ہویا جے دے اندر نماز کھڑے ہون تو پہلا نماز شروع کرن دا اہتمام کس طرح کرنا ہے، پھر نماز کھڑی کس طرح کرنی ہے، پھر ہاتھ کس جگہ تک اٹھانے نے، پھر ہاتھ باندھن دا طریقہ اس احباب دے سامنے بیان کیتا سی۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دے، ہاتھ سینے سے باندھے نے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے دعا آپ پڑھ دے، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے دعا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور دیگر بھی احادیث اندر آپ علیہ السلام دیا دعا مل دیا نے۔ پھر اس تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اے میرے پیغمبر پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بھی آپ علیہ السلام پڑھیا کر دے۔ صحابہ رسول بیان کرتا ہے میں پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی عمر فاروق دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ جدو آپ نماز شروع کرتے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز نہ پڑھیا کر، سری آواز نہ پڑھیا کر۔ اونچی پڑھنا بھی جائز ہے لیکن سری آواز نہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، خاموشی نہ زبان اندر ہی پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر، اونچی آواز نہ لو۔ تو آئیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے تو بعد پھر آپ پڑھیا کرتے درود سورۃ الفاتحہ، آپ علیہ السلام کی تلاوت کرتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الفاتحہ امام واسطے بھی ضروری ہے تے مقتدی واسطے بھی ضروری ہے۔ آئیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے غور کیجئے، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اللہ رب العزت سانو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے، پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے قبول ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز نہ ہوئی، نماز اللہ نے کوئی نہیں قبول کرنی، کیونکہ پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں پڑھدیاں ویکھیا جے۔ آئیے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ جس طرح سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی طرح اس مقام تے بھی لائے نفی جنس دا اللہ نے بیان کیتا ہے۔ لا صلاۃ پاک پیغمبر نے بیان کیتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی کوئی نماز نہیں جڑا اپنی نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئیے حضرت عبادہ بن صامت راوی نے فرماندے نے صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز فجر ادا کیتے، پاک پیغمبر نے نماز مکمل کیتے، آپ تے قرات کرنا بوجھل ہو گیا، مشکل ہو گیا، آپ نماز اندر قرات کرتے نے تے نماز دے اندر قرات مشکل ہو گئی، بوجھل ہو گئی، پاک پیغمبر نے نماز مکمل کی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مخاطب ہوئے، فرمایا اتقرؤون، کیا تم
تسی میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو قرات کرتے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جی جدو اسی نماز شروع کرنے ہاں تے اسی تواڈے پیچھے قرات کرنے ہاں، قرآن دی تلاوت کرنے ہاں۔ آئیے حدیث اور کیجئے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث ہے، صحیح سند دے نال موجود ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تفعلوا، اس طرح نہ کریا کرو، اس طرح میرے پیچھے نہ پڑھیا کرو، قرات نہ کریا کرو، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، مگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس بندے دی کوئی نماز نہیں، نہ فجر دی نماز ہے، نہ ظہر دی نماز ہے، نہ عصر دی، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ نماز تہجد، نہ نماز جنازہ، کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جے دے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ نبی علیہ السلام دے چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بارے صحابی بیان کر دے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماندے نے صلیت خلف عباس، میں حضرت عباس سے پیچھے نماز پڑھی، کڑی نماز، علل جنازہ، جنازے دی نماز، حضرت عباس نماز جنازہ کرا رہے سی، فقرأ بفاتحة الکتاب، حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نے عباس؟ میرے نبی دے چچا عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عباس؟ پاک پیغمبر اس دنیا تو رخصت فرما گئے نے، حضرت عمر بن خطاب دا وقت بارش نہیں ہو رہی، حضرت عمر بن خطاب نبی علیہ السلام دے چچا عباس کو لائے، آپ کے کہنے لگے عباس جدو میرے نبی زندہ سن، آپ موجود سی، سانو کوئی حاجت پیش آندی، ساڈے تے کوئی ضرورت پیش آندی، بارش دی لوڑ ہوندی، اسی کائنات دے رہبر و رہنما، کائنات دے پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندے، جا کے درخواست کر دے اللہ دے رسول دعا کرو، آپ دعا کر دے تے اللہ آسمان تو بارش دا نزول فرما دے۔ اے عباس، کون کائنات دے پیغمبر موجود نہیں، لیکن تسی انہاں دے چچا ہو، بارش واسطے دعا کر دو۔ حضرت عباس کو حضور دعا کروایا کرتے، یہی نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کرائی، نماز جنازہ دے اندر کی پڑھیا، فقرأ بفاتحة الکتاب، فاتحہ کتاب پڑھی، سورۃ الفاتحہ، اینو ام القرآن بھی کیا جاندے ہے، ام الکتاب بھی کیا جاندے ہے، بہت سارے ایدے نام حدیث اندر موجود نے، پر کہ حضرت عباس نے اس سورت نو پڑھیا، نماز جنازہ ادا کیتا، نماز جنازہ ادا کرن تو بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمان لگے میں سورۃ فاتحہ پڑھ کیوں پڑھی ہے؟ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، کیونکہ اے سنت ہے، دیکھیے سنت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اندر بھی کی پڑھ دے، سورۃ الفاتحہ پڑھ دے۔ اور آئیے اس کو کہ چلیے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ تو بعد کوئی قرآن کی سورت پڑھ لیندے، ظہر دی نماز ہوندی تے سورۃ فاتحہ بھی سر رہی، سورۃ فاتحہ تو بعد جڑی قرات ہوندی اور کوئی سورت ملائی جاندی وہ بھی سری آواز نال، اور بعض وقت کدی کدی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی آیت کو بلند بھی پڑھ لیندے، پڑھتے پڑھتے کسی ایک آیت کو آپ بلند آواز نال بھی پڑھ لیندے اور پیچھے اسی انہوں سماعت کرتے ظہر یا عصر دی نماز اندر۔ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی آپ دی ظہر دی نماز دا اندازہ لگایا کہ آپ دی پہلیاں دو رکعتاں
اندر کتنی لمبی قرات کرتے ہیں. فرمانے اسی اندازہ لگایا تو سانوں پتہ چلیا الف لام میم السجدہ جڑی ہے یہ دے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر قرات کریا کرتے ہیں. اتنی دیر دی آپ کی قرات ہوئی. پھر باقی 2 رکعتاں آپ پہلے نالوں ہلکیاں پڑھتے. پہلی 2 رکعات نالوں تو 2 رکعتاں دے اندر پہلی اندر بھی سورتاں پڑھیاں جا سکدیاں نے, دوسری 2 رکعتاں اندر بھی پڑھیاں جا سکدیاں نے. اگر کوئی بندہ دوسری 2 رکعتاں اندر نہیں پڑھتا تو حرج بھی کوئی نہیں. آئیے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کرن تو بعد پھر رکوع کر دے, اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع اندر جاندے. صحابی بیان کرتے بھائی اذا رکع کان اذا رکع وضع یدیہ علی رکبتیہ. اللہ نے نبی اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیندے 2 ہتھاں نال مضبوطی دے نال. کان لہو قابض علیہ, گویا کہ آپ انہاں تے قابض نے یعنی مضبوطی نال اپنے دونوں گھٹنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیندے. پکڑنا چاہیے مضبوطی دے نال. ثم رکع حتی تطمئن راکعا, پھر آپ رکوع کر دے. تے رکوع دی حالت کی ہوندی صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کمان دے اوپر تار لگی ہوندی ہے بالکل سیدھی ہوندی ہے, اس طرح اپنے بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے, اندر خم نہیں ڈالنا. اور فرمایا ثم رکع حتی تطمئن راکعا, آپ رکوع کرتے حتیٰ کہ آپ اطمینان رکوع کرتے یعنی مطمئن ہو کے اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے. سید عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا رکوع اتنا خوبصورت سی, اتنا سر اور کمر برابر ہوتا سی کہ آپ دی کمر تے اگر پیالہ پانی دا رکھ بھر کے رکھ دیندے تے پانی دا پیالہ نیچے نہیں سی گرتا, پانی نہیں سی نیچے. یعنی اس طرح اطمینان آپ رکوع کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. مختلف دعاواں نے, انہاں چ ساریاں بھی پڑھیاں جا سکدیاں نے, ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع دے اندر یہ دعاواں پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تو اٹھتے, کیا فرماندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ. آپ یہ الفاظ پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع تو اٹھ کے آپ فرمانے ربنا لک الحمد, ربنا لک الحمد. ایک حدیث کے الفاظ ہیں ربنا ولک الحمد. اور صحیح مسلم اندر ایک حدیث ہے جہدے الفاظ نے اللہم ربنا لک الحمد. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر الفاظ نے ربنا اللہم ربنا ولک الحمد. یہ 4 طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا ثابت ہے. آپ علیہ السلام رکوع تو اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھیا کرتے ہیں. رافع بن رفاع صحابی رسول نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے نماز پڑھتے پے سی. وقال رجل وراءه, ایک آدمی آپ دے پیچھے کھڑا ہوئی نماز ادا کر رہا سی. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تو اٹھے آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس آدمی کی زبان دے الفاظ جاری ہو گئے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور زبان سے الفاظ بلند آواز نہ نکل گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سن لیا. آپ نے نماز مکمل کی تھی, صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے صحابہ کو پوچھا من قائل, اے آواز بلند نہ الفاظ کہنے والا کون سی؟ صحابی کہتا اللہ رسول انا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول الفاظ میں کہہ رہے ہیں. آئیے ان الفاظ کا ثواب اور اجر اللہ نے ہاں کتنے عظیم الفاظ نے جو اکثر اوقات اپنی نماز اندر الفاظ نہیں پڑھتے. آئیے پاک پیغمبر نے ان الفاظ کا اجر بیان کیتا ہے. آپ فرماندے نے رائیتو
بذات وثلاثین ملکا یبتدرون ایہم یکتبها اول. فرمایا میں 30 تو اتنے فرشتے ویکھے جڑے آسمان تو اترے یبتدرون ایک دوسرے تو اگے گزرے سی کہ ایدا اجر و ثواب پہلے کون لکھے. اللہ فرشتے اندر مقابلہ ہو رہا ہے کہ ایدا اجر کون لکھے. تو پتہ ہے چل رہا ہے کہ جڑا بندہ الفاظ پڑھتا ہے اللہ 3 تو اتنے زیادہ فرشتے آسمان تو نازل کرتے ہیں جو ایدا اجر و ثواب کو تحریر کرتے ہیں. تو ان الفاظ نو نماز اندر رکوع تو اٹھ کے پڑھنا چاہیے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. رکوع تو اٹھے، رکوع تو اٹھن تو بعد صحابی بیان کر دے آپ اتنی دیر کھڑے رہندے حتی یقول القائل قد نسی، حتیٰ کہ سمجھن والا یہ سمجھدا کہ اللہ دے نبی بھول گئے نے رکوع جانا سجدے جانا آپ بھول گئے نے. حتی یقول القائل قد نسی، گویا کہ آپ بھول گئے، آپ اتنی دیر کھڑے رہندے. پھر اس کو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر جاندے اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے اندر جاندے. سب تو پہلا زمین تے اپنے ہاتھوں نوں لگایا کرتے، ہاتھ زمین تے رکھتے، پھر اپنے گھٹنے زمین تے لگاندے. اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیشانی زمین تے رکھیا کرتے اور 7 اعضاء تے 7 ہڈیاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ ہویا کرتا. ایک ہڈی پیشانی ہونا جنہوں ایک ہڈی شمار کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دوواں تے پیشانی بھی زمین تے لگے تے نک بھی زمین تے لگے. اسی اس چیز تو لاپرواہ ہاں، پیشانی زمین تے لگا لینے ہیں، نک زمین تے لگاندے اکثر بندے الا ماشاءاللہ. تو اپنا پیشانی بھی زمین تے رکھنی ہے، ناک بھی زمین تے لگانا ہے، اور پھر 2 ہاتھ 2 گھٹنے اور 2 قدم، یہ 7 اعضاء بن گئے. ان اعضاء تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے. اور جب سجدہ کرتے تے آپ اپنے 2 قدموں کو گاڑ لینے زمین تے اور انہاں دی انگلیاں دا رخ قبلے دی طرف کرتے. تو پیروں کو ملانا بھی چاہیے اور پھر اپنی انگلیاں دی سمت سے کس طرف کرنی ہے قبلے دی طرف. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سی. اور سجدے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو سجدے اندر جاندے نا اسی اونی دیر تک سجدہ نہیں سی کرتے، کھڑے رہندے سی، جھکدے نہیں سی جب تک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین تے نہیں رکھ دے. جدو آپ اپنی پیشانی زمین تے رکھ دے پھر اسی چکیا کرتے سی اللہ کا. پھر آپ نے نال یعنی امام تو پہلا سجدہ بھی نہیں کرنا، امام تو پہلا سجدے سے اٹھنا بھی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام یتم به، امام اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے. اذا کبر فکبر، جدو وہ اللہ اکبر کہے پھر تسی اللہ اکبر کہو. وہ قیام چ کھڑا ہوئے تسی قیام چ کھڑے ہو، وہ رکوع چ جائے پھر تسی رکوع چ جاؤ. اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا امام تو پہلا اپنا سر اٹھاندا ہے یا امام تو پہلا سجدے اندر جاندا ہے، امام تو پہلا کوئی حرکت کرتا ہے نماز اندر، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ڈر ہے کہ اللہ او دے چہرے نو گدے دا چہرہ نہ بنائے. اس بات کا خدشہ کہ وہ اچھی تبدیل نہ ہو جائے، گدے دی صورت اختیار نہ کر جائے. آج سے اختلاف پرواہ امام جب سجدے چھوٹ کے کھڑا نہیں ہویا تو مقتدی صاحب پہلے ہی کھڑے ہوئے. امام جب بیٹھا ہے تو مقتدی کھڑا ہو گیا ہے. تو اس چیز کو بچنا چاہیے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دے اندر اپنے بازو زمین تے بچھان تو بھی منع کیتا ہے. اپنے بازو زمین تے نہیں بچھانے، سجدہ کیتا ہے بازو کھڑے رکھنے، نہ اپنے جسم دے نال لگانے نے نہ زمین کے نال ٹچ کرنے نے، بلکہ اپنے بازوؤں کو کھڑے رکھنا ہے، ہاتھ دیا انگلیاں کو قبلہ رخ رکھنا ہے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز
مرد و عورت دونوں واسطے بیان کیتی ہے. نماز مکمل جس طرح مرد پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں پڑھن گیاں. کوئی خاص اس اندر تخصیص نہیں سوائے اس بات ہے کہ عورتیں اپنے جو ہے دوپٹہ لے کے چادر لے کے نماز پڑھن گیاں. تو اللہ رب العزت نے مرد و عورت واسطے جو نماز ہے یکساں رکھی ہے. اور سمٹ جاندیاں نے زمین دے نال بالکل چپک کے سجدہ کر دیا نے. اس طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے. زمین دے نال نہ بازو لگن اور نہ ہی یہ بازو جسم دے نال لگن. اپنے بازو کو کھڑا رکھنا ہے. آئیے حدیث پاک سے غور کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ولا یبسط احدکم ذراعیہ ببساط الکلب. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تواڈے وچوں اپنے بازو زمین تے اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتا بیٹھا دیکھے اپنے بازو بچھا کے وہ بازو زمین دے نال لگے ہوندے نے مکمل. تو فرمایا اس طرح کو تواڈے وچوں سجدہ نہ کرے جس طرح کتا اپنے بازو کو بچھاندا ہے اس طرح بچھا کے سجدہ نہیں کرنا. اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو سجدہ کرو فاکثروا فیہ دعا. یہ اندر کثرت نال دعا کریا کرو. کیوں دعا کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ تسی سجدے دی حالت وچ اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہو. اللہ دی رحمت دے سب تو زیادہ قریب ہوندے ہو. لہذا اپنا سجدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جیسا کرنا ہے. اور پھر سجدے دے اندر کثرت دے نال دعا پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس. اور دیگر دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت نے انہاں دعاواں نو پڑھیا جا سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے اٹھ دے. دو سجدے کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھیا کر دے رب اغفر لی رب اغفر لی. اے اللہ مینوں معاف کر دے. اے اللہ مینوں معاف کر دے. اور ایک اور بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو سیدنا عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز اندر دو سجدے درمیان یہ بھی دعا پڑھیا کر دے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی واجبرنی وارفعنی. یہ حدیث سے الفاظ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو سجدے درمیان اس دعا کو بھی پڑھیا کر دے اور پھر دوبارہ سجدے اندر چلے جائیں. اسی طرح سجدہ کر دیں جس طرح پہلا سجدہ کرتا ہے. پھر ایک رکعت مکمل ہو گئی اور دوسری رکعت وہاں سے اٹھنا ہے. وہ کس طرح اٹھنا ہے؟ سجدے جو سیدھا کھڑا نہیں ہونا بلکہ سجدے سے اٹھ کے کی کرنا ہے بیٹھ جانا. یہ بیٹھنا بھی میرا طریقہ ہے نہ میرا طریقہ ہے نہ کسی میرے امام کا نہ کسی نے میرے محدث کا نہ میرے کسی بڑے شیخ کا بلکہ طریقہ ہے کائنات امام دریتی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. صحابی اکرام رضوان اللہ اجمعین بیان کر دینے فرمایا وَإِذَا كَانَ فِي بِتْرٍ مِّن صَلَاةٍ لَمْ يَنْهَزْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کر کے اٹھ دے کہ آپ بیٹھ جاندے آپ بیٹھ جاندے حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا اچھی طرح بیٹھ جاندے. سجدے دو کر کے آپ اٹھے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھنے تو بعد پھر آپ دوسری رکعت واسطے کھڑے ہوندے. اعتمد علی الارض آپ زمین کا سہارا لے کے اٹھے. تو انہیں ہاتھ سیدھے رکھ کے زمین پہ بھی اٹھیا جا سکتا ہے. اور افضل طریقہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بنانا جس طرح آٹا گوندن والی عورت آٹا گوند دیے مٹھیاں بنا کے اس طرح مٹھیاں بنا کے زمین پہ رکھ کے پھر وہ سہارے زمین کو اٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. احتمل علی الارض جب پاک پیغمبر سجدے چھوڑتے زمین کا سہارا لے کے اٹھتے. اور پھر ایک رکعت مکمل ہوگی دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کرنی ہے. پھر ہے پہلا تشہد وہ دے اندر بیٹھنا ہے اور وہ دے اندر دعا پڑھنی ہے التحیات للہ. اور اسی طرح شہادت پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور پھر درود پاک پڑھنے تو بعد
تیسری رکعت واسطے اٹھنا ہے اور اٹھتے ہویا بھی تیسری رکعت واسطے جو اٹھنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت واسطے اٹھتے ہیں کی کرتے ہیں؟ سب تو پہلے رفع، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کندھیاں تک یا موڈیاں تک یا کان تک اپنے دونوں کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح تیسری رکعت مکمل کی تھی، چوتھی رکعت مکمل کی تھی، اور پھر سلام پھیرنے تو پہلا یہ تشہد ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد بیان کرنے تو بعد پہلا تشہد اندر بیٹھنا کس طرح ہے، یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے. پہلے تشہد اندر بیٹھنا ہے تے اپنے بائیں بازو قدم نو پھیلا دینے وہ اتنے بیٹھ جائیں اور دائیں قدم نو کھڑا کر لیں. جدو آخری تشہد اندر بیٹھنا ہے جہاں اندر سلام پھیرنا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جہاں اندر سلام پھیرنا ہے آخری تشہد ہے وہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے؟ قدمہ رجلہ الیسری ونصب علی الاخری وقعد علی مقعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں بازو جو قدم ہے انہوں اپنی پنڈلی کے نیچوں گزار دے، انہوں پھیلا دیتے، دایاں قدم کھڑا کر لیتے اور وقعد علی مقعدہ اپنی پیٹھ دے بعد زمین تے بیٹھ جاتے، اپنی پیٹھ نو زمین تے رکھ لیتے، اپنا ایک قدم جو ہے اپنی پنڈلی کے نیچے گزار کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاندے. اور دوسرا طریقہ دونوں قدم ایک ہی طرف پھیلا کے بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے. اور پنڈلی اور ران کے درمیان چوں اپنا بایاں قدم نکال کے بیٹھنا مشکل ضرور ہے لیکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے. یہ تینوں طریقے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سند کے نال ثابت نے. پھر اس تو بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ کی انگلی میں اشارہ کر دے جب تک دعا پڑھتے رہتے. اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تقریباً گرا بنا کے بھی. اور ایک اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے اور یہ مسلسل جب تک آپ دعا پڑھتے رہتے تحیات آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے رہتے. اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ نے آپ ایک مرتبہ ہی اشارہ کر کے روک لیں لیکن وہ کس طرح کس وقت کرنا ہے؟ ایک مرتبہ تحیات کسی ایک مقام سے بھی انگلی کا اشارہ کر کے رکھا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ اول اندر ہی جب تحیات بیٹھو کہ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے پھر انگلی کو کھڑا ہی رکھنا ہے، دوبارہ حرکت نہیں دینی ہے. دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں. پھر تحیات اور اس کے بعد تشہد اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا. وہ درود بھی درود ابراہیمی. کعب بن عجرہ بیان فرماندے نے اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، اللہ کے رسول سلام کا بھی پتہ چل گیا ہوں اسی تواڈے تے درود پڑھنا ہے. قرآن چ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے پیغمبر تے سلام بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، درود بھی پڑھو. اللہ کے نبی سلام کا تے پتہ چل گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسی پڑھتے ہیں. لفظ درود کیڑا پڑھنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہر نبوت والی زبان چو وہ درود پاک بھی بیان کیتا ہے. تو میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ مکمل درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرو میں سوال کیتا اللہ کے رسول علمنی دعاء ادعو، اللہ رسول میں کوئی ایسی دعا دسو جڑی میں اپنی نماز اندر پڑھیا کراں. یہ درود ابراہیم تو بعد ہن دعاواں کیڑیاں پڑھنیاں نے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے علمنی دعاء ادعو، اللہ رسول دعا دسو جی پڑھیا کراں.
آپ نے فرمایا ابو بکر یہ دعا پڑھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایک اور بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز اندر دعا پڑھیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المقسم والمغرم. اللہ میں عذاب قبر تو تیری پناہ اندر آنا وا, عذاب جہنم تو تیری پناہ اندر آنا وا, اللہ مسیح دجال دے فتنے کو تیری پناہ اندر آنا وا, اور اللہ زندگی اور موت دے فتنیاں کولوں ازمیشہ کولوں تیری پناہ اندر آنا وا. اللہم انی اعوذ بک من المقسم والمغرم. اللہ میں قرض اور چٹی دے پہ جان دوں تیری پناہ. آپ کثرت نہ دعا پڑھیا کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہویا اللہ دے نبی یہ دعا تسی کثرت نہ کیوں پڑھتے ہو, قرض تو پناہ کیوں منگتے ہو؟ آپ نے فرمایا جدو بندہ قرض دار بن جاتا ہے نا, جدو قرض چڑھ جاتا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے تے وعدہ خلافی بھی. یہ دو گناہ پھر وہ نال شامل ہو جاتے ہیں. لہذا میں پیغمبر اس واسطے دعا کرنا وا کہ اللہ میرے قرض تو بچا کے دعا کرو اللہ سانو سارے بھی قرض تو بچا کے جینا سر قرض ہے اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دے, قرض دور فرما دے, اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھیا کرتے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بھی دعاواں ثابت نے. دعاواں پڑھن تو بعد آپ پھر سلام پھیرتے. سلام کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نقل کیا. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھتے ہیں ویکھے ہے. صحابہ نے میرے پیغمبر دے لمحہ لمحہ محفوظ کر لیا تھا اور امت تک انہوں کو پہنچا دیتا. اسی صحابہ نے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. صحابہ کرام نے امت سے بہت احسان کی. تو آپ علیہ السلام سلام پھیر دے تو آپ ایک طرف سلام پھیر دیں. صحابہ بیان کر دے اسی آپ کی جو چہرہ ہے نا اس وقت آپ سلام پھیر دیں اور آپ الفاظ کی پڑھ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دونوں جانب آپ السلام. اور ایک حدیث بات ہے کہ آپ دائیں جانب جو چہرہ کر کے سلام پھیر دے تو آپ یہ الفاظ پڑھیا کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بائیں طرف جو آپ سلام پھیر دے آپ یہ الفاظ پڑھ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برکاتہ الفاظ نہیں پڑھتا, ایک طرف پڑھ دیا ہے برکاتہ اور دوسری طرف کو حذف کر دیں دے آپ علیہ السلام. اور اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ کے سلام پھیر کے فارغ ہوں دے تو اس وقت آپ کی زبان سے کی الفاظ ہوں دے کننا ننصرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی آپ کی نماز کا اختتام سمجھ جاندے کہ آپ نے نماز ختم کر دی کہ نہ الفاظ سے سمجھ جاندے بالتکبیر. تو اللہ دے نبی سلام پھیرن تو بعد کہتے اللہ اکبر, سلام پھیرن تو بعد اللہ اکبر کہتے مد صوتہ, آپ اپنی آواز لمبا کر دے اونچا کر دے اور صحابہ کرام آپ کی آواز سن لیا کرتے. لہذا جب سلام پھیرنے تو اونچی آواز کا نہیں کہنا ہے اللہ اکبر. اور اس کو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے. نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا پتہ کتنا اجر ہے, کتنا فائدہ ہے. آئیے حدیث پاک سے غور کیجیے. نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی نماز پڑھ کے نماز ادا کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتے فرشتے او دے واسطے دعاواں کرتے ہیں. فرشتے کی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہم تب علیہ. اللہ اس بندے نو معاف کر دے, اللہم اغفر لہو
آسمان دے پاک باز ملائکہ او فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم جو اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے پاک باز ملائکہ اس بندے واسطے اللہ مقرر کر دیندے نے جب تک نمازی نماز پڑھ کے بیٹھا رہندا ہے فرشتے دے واسطے دعاواں کرتے رہندے نے اللہم اغفر لہ اللہ انہوں معاف کر دے اللہم ارحمہ اللہ تے اپنی رحمت کا نزول فرما اللہم تب علیہ اللہ کی توبہ قبول فرما لے آپ بیٹھے رہندے اور صرف بیٹھے نہیں رہندے بلکہ آپ علیہ السلام پھر دعاواں پڑھ دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 33 مرتبہ انہوں پڑھ دے اور جس وقت کہ تینوں 33 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو لے اور آخری مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ اپنے ذکر نو پورا کر لیندے فرمایا اللہ رب العزت غفرت لہ خطایا یہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے حتیٰ کہ فرمایا کانا مثل زبد البحر چاہے یہ گناہ سمندر دی چاک جتنے سمندر دے پانی جتنے بھی گناہ نے اللہ رب العزت ختم فرما دیندے نے جڑا نماز پڑھن تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ دے گنتی 100 باری مکمل ہوگی ایک حدیث اندر سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ اس طرح 100 دی تعداد پورا کیا گیا ہے اے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے معاذ بن جبل یہ ایسا صحابی ہے جنہوں مخاطب کر کے کائنات کے محبوب پیغمبر نے کائنات کے سب تو عظیم پیغمبر نے کائنات کے رحمر و رحمنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا جی انی احبک یا معاذ واللہ انی احبک یا معاذ اے معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تیرے نال اللہ واسطے محبت ہے کون کہہ رہے ہیں کائنات یہ ساری کائنات جتنا محبت کرتے ہیں اور رحمت و رحمہ کہہ رہے ہیں معاذ مینوں تیرے نال محبت ہے اور قسم اٹھا کے فرمایا معاذ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے حضرت معاذ فرماندے نے انی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول میں بھی تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا فرمایا معاذ اگر تو واقعی میرے نال محبت کرنا وا پھر میں تینوں کچھ کلمات سکھانے نے لا تدعوہن لا تدعن بعد صلاۃ انہوں نماز تو بعد کتی نہ چھڑی جدوں بھی نماز ادا کریں یہ الفاظ ضرور پڑھیا کریں کیڑے الفاظ نے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اعنی اے اللہ میں تیرے کو مدد طلب کرنا اللہم اعنی علی ذکرک اللہ تیرا اس وقت ذکر نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ آ جائے اللہ تیری مدد کا سوال کرنا اللہ ذکرک تیرے ذکر تے وہ شکرک اور تیرا شکر ادا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر آیت الکرسی کی بھی فضیلت ملتی ہے جڑا بندہ ہر نماز تو پہلے پڑھ دے جنت جان تو پہلا کوئی چیز رکاوٹ نہیں سکتے موت تو یہ تو فوت ہوئے گا کہ اللہ کی جنت سے داخل ہو جائے گا جڑا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ نماز پڑھنا تو صاحب آپ کے سامنے بیان کیتا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہمیشہ سن نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نہ کسی امام کا نہ کسی اور پیشوا کا نہ کسی مسلک کے مطابق بلکہ سارا ایک ہی مسلک ہے وہ مسلک ہے قال اللہ و قال رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول جو اللہ نے کہہ دیتا جو رسول نے کہتا وہی سارا مسلک ہے وہی سارا دین ہے وہ دے مطابق زندگی گزارا گے تو انشاءاللہ کامیابی سارا مقدر بنے گی اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا وہ سمیت سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ